حضور کے آنے کا مقصد وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، دنیا میں اللہ نے جو رسول بھی بھیجے ہیں نا وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے، انبیاء کی اطاعت کی جائے، اور اگر اطاعت کی جائے میرے نبی پاک کی، اگر غلامی کی جائے رسول پاک کی، تو یہ حضور کی غلامی تو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلامی کریں، آپ کی پیروی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی دیکھیں نا، ہمارا نا حضور سے پیار بھی جذباتی ہونا چاہیے، اور نبی پاک کی بات ماننے کا جذبہ بھی جذباتی ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ نے زیادہ غور کرنا ہے میں نے کیا کہا ہے، محبت بھی جذباتی ہو اور بات ماننے کا جذبہ بھی۔ ہماری محبت جذباتی ہے، جتنے مرضی نعرے لگوا لیں، لیکن بات ماننے کا مزاج جذباتی، وہ اس میں جذبہ نہیں ہے، اس میں کہتے ہیں رمضان کے بعد سے حج کار ہوں پھر نیک، بچے بیال ہوں پھر میں بالکل ٹھیک۔ وہ بھائی جذباتی نہیں، جلدی بات ماننے کا جذبہ جلدی۔ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے نوخیز سے جوان تھے، اور حضور کی بارگاہ میں اکثر کھڑے رہتے تھے، پیار کرتے تھے۔ محبت کی بھی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اور اپنے انداز ہوتے ہیں۔ پیار کرتے تھے کریم سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، خادم تھے۔ تو ایک دن محبوب نے لوگوں پر ثابت کرنا چاہا کہ یہ پیار بڑا کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے طلحہ محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بڑی۔ فرمایا جو میں کہوں گا کرو گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر تجربے کی محبت مان لی جائے، کچھ نہ کرنا پڑے، ہم کچھ نہ کریں۔ وہ بعض اینکروں کو اور بعض ہمارے سیاسی ورکروں کو میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول نہیں، بالکل آپ بھی ہیں، لیکن ہم نے تو عجیب عشق دیکھا ہے کہ جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے اس دن تمہاری گاڑی پہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، اشتہار بھی لگا ہوتا ہے، لیکن یہ گاڑی ویسے کسی غریب کے ہسپتال جانے کے بھی کبھی کام نہیں آئی۔ اس دن نکل آتی ہے جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے، اللہ کرے یہ اس دن بھی نکلتی جس دن حضور کے میلاد کا جلوس تھا، اس دن بھی یہ باہر آتی تو پھر دیکھا جاتا کہ تمہاری وابستگیوں کا انداز کس طرح کا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ کس کے دل میں عشق ہے کس کے دل میں نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی کوئی عملی صورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اظہار سے بھی تو پتہ چل جاتا ہے نا محبت ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ کس طرح لوگ اپنے لیڈر کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیچارے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، اور ان کا پتہ کوئی نہیں، ان کی گڈ بک میں کوئی اور ہے۔ او خدا کے بندو، یہاں تو تم نے کئی کچھ دکھایا ہے وہ نہیں مانے، کیا ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا؟ ان سچوں کی طرف نہ چلے۔ بندہ دل میں نیت ہی کرے عمل نہ بھی کرے تو اللہ رسول اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کبھی کبھی اس کی عملی صورت بھی بندے کے سامنے ہونی چاہیے۔ حضور فرمانے لگے جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کام کیسا مشکل ہے۔ باپ کی گردن، انہوں نے نا تشریح نہیں پوچھی، تفصیل نہیں پوچھی۔ حضور پھر جاؤں؟ یا رسول اللہ واقع جاؤں؟ حضور پھر میں جانے لگا ہوں، کوئی بات ہی نہیں کی، جاؤ باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ چھلانگ لگا دی، نکل گئے۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، دوڑ کے گئے۔ حضور نے فرمایا پکڑ کے لاؤ بھائی۔ دو سیاپا جا کے پکڑ کے لائے تو نبی کریم فرمانے لگے بس لوگوں پہ ثابت ہی کرنا تھا، میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو جوڑنے آیا ہوں۔ بس لوگوں کو بتانا تھا کہ بات ماننے میں صحابہ کا انداز دیکھے نا۔ خطبہ دیتے دیتے حضور نے روٹین میں کہا، ابھی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں،
بیٹھ گئے دوست. بعض اوقات باتیں روٹین کی ہوتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نامینیٹ کیا جائے اور پھر ہمیں اس میں سے اپنی مرضی کا مطلب بھی نکالنا آتا ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین یہ بھی تو کہتا ہے نا, دین اس کی بھی تو بات کرتا ہے نا. کوئی نہ کوئی گنجائش کسی نہ کسی طریقے سے اپنی من پسند نکالنے کی صحیح کرتے ہیں. محبوب جمعہ پڑھا رہے تھے, ایک صاحب کھڑے ہو گئے جمعے کے دوران, تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک روٹین کی بات, بیٹھ جاؤ بھائی. ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی, باہر گلی میں تھے, بیٹھ جاؤ. وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے, کان میں آواز گئی, بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے, آواز گئی کان میں, وہیں بیٹھ گئے. جمعہ مکمل ہوا. اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ اس کونے میں تھا, آ رہا تھا, آواز آئی بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور اس کونے میں آواز سنی تھی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور اس کونے میں آواز گئی. محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, ان سے کہا تھا. یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. بات ماننے میں جلدی, عمل کرنے میں جلدی, اطاعت کرنے میں جلدی. سانو قید سجن دا کہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, نہیں دیکھا. بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. دوستو اطاعت کرنے میں جلدی. فرما آپ کبھی صحابہ کا انداز دیکھیں, اور سیاڑے لوگ, سیاڑے نہیں, ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ملنگ قسم کے بھی ہوتے ہیں نا, تو ان کو کئی دفعہ کسی کام پہ لگانا آسان ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ دانشور ہو, معاملہ فہم ہو, دنیا کے سارے اتار چڑھاؤ سے آگاہ ہو, اس شخص کو کسی طرف لگانا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ مفتی ہے مدینہ منورہ, جن چند لوگوں سے صحابہ جا کے فتویٰ لیتے تھے ان میں نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. اور یہ ان کا علم ہے اور عمل یہ ہے کہ میرے نبی کریم نے فرمایا عمر تیرا بیٹا عبداللہ نیک آدمی ہے. حضور نے انہیں نیک کہا, اتنا بڑا آدمی. لیکن اطاعت کرنے میں نا, حضور کی غلامی کرنے میں جنون کی حد تک, شوق کی حد تک. میں نے کہا ہم تو وجہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا جی, اور چلو اس کی بھی گنجائش ہے, اس کی بھی گنجائش ہے. ہم تو ہیں ہی راہ رخصت کے مسافر, عزیمت کا سبق پڑھتے ہی نہیں, راہ رخصت کے مسافر. مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا, حضور کے زمانہ مبارکہ میں وہاں سے عورتیں آیا کرتی. حضرت عمر نے منع کر دیا, فرمایا بھئی عورتیں گھر میں نماز پڑھا کریں, مسلمان مردوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور فتنے کا ڈر ہے, یہاں جگہ اس ترتیب کی, خواتین گھر میں رہیں. عورتوں کا آنا بند ہو گیا. چونکہ وہ ایک دروازہ سے مردوں کے نہ گزرنے کی ایک علت تھی, سبب تھی, وجہ تھی کہ یہاں سے عورتیں گزرتی ہیں, مرد نہیں گزریں گے. اب جب عورتیں نہیں گزرتی تو سارے گزر رہے. سارے لوگ گزرتے تھے لیکن عبداللہ ابن عمر نہیں گزرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا نبی کریم نے منع فرمایا. کہا وہ تو ایک وجہ تھی, اب ختم ہو گئی. فرمانے لگے وجہ کا نہیں پتا, حضور نے منع کیا. لہذا ساری زندگی اس دروازے سے گزرنا نہیں گزرنا, چونکہ بس محبوب نے منع کر دیا. طے کر لیا تھا انہوں نے کہ ہم نے نبی پاک کی غلامی کرنی ہے, طے کر لیا تھا. تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ حضور نے اللہ کی جانب بلایا, ایک مقصد یہ کہ حضور کی فرما برداری کی جائے.